السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز بائی عافیہ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی امان میں ہوں گے۔ دعا ہے کہ جہاں کہیں رہیں خیر خیریت کے ساتھ رہیں اور ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ رہیں۔ دوستوں، آج کی کہانی سناؤں گی انہی کی زبانی جنہوں نے کہانی مجھ سے شیئر کی، لیکن اس سے پہلے کچھ ضروری بات بھی ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی نئی سٹوریز کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوستوں، جب ہم جنات کی کہانی پڑھتے ہیں یا ان کو سنتے ہیں تو کئی سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ یقیناً ان میں سے ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ ان کی موت کیسے ہوتی ہے۔ تو آج میں آپ سے یہی شیئر کروں گی کہ جنات کی موت کا اسلام میں کیا کنسیپٹ ہے اور ان کی موت کیسے ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جنات اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اور قدرت نے انہیں کئی طاقتیں عطا کر رکھی ہیں۔ وہ کھاتے پیتے اور زندگی گزارتے ہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت ہر ذی روح کو آنی ہے، موت کا مزہ بھی چکھنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جنات کو موت کیسے آتی ہے؟ کیا ان کی روح بھی انسانوں کی طرح قبض کی جاتی ہے؟ اس حوالے سے اسلامی روایات کیا کہتی ہیں؟ سورہ رحمان میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: جو کچھ زمین میں ہے سب کو فنا ہونا ہے، صرف آپ کے پروردگار کی ذات باقی رہے گی، بے شک جو کہ عظمت والا اور عزت والا ہے۔ اس آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر جاندار، چرند پرند، درخت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتی چلوں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ کیا جنات کو بھی موت آتی ہے؟ انسانوں کی طرح کیا ان کی بھی روح قبض کی جاتی ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ نے اس زمین کے لیے 4 فرشتوں کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی روح قبض کریں۔ پہلا فرشتہ حضرت اسرائیل جو انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، دوسرے فرشتے بسرائیل جو جنات کی روح قبض کرتے ہیں، تیسرے فرشتے کہز مبرائیل، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمین میں موجود جانور، کیڑے مکوڑے اور پانی میں رہنے والی مخلوق کی روح قبض کرتے ہیں، چوتھے فرشتے عدم میکائیل جنہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے کہ وہ درختوں اور پیڑ پودوں کی روح قبض کریں۔ یہ تمام فرشتے حضرت اسرائیل کے ماتحت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنات کی موت کا سبب ان 3 چیزوں میں پوشیدہ ہے: مٹی، بارش اور شہد۔ جب جنات کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے تو بسرائیل جنت میں موجود شہد کی نہر سے چند قطرے شہد اٹھا کے جنات کے ماتھے پر رکھ دیتے ہیں اور یوں جنات تڑپ اٹھتے ہیں، اور پھر وہ جن جو اللہ کے قوانین کو تسلیم کرتے ہیں ان کو وہ شہد لطف و سرور عطا کرتا ہے، اور ایسے جنات جو شیاطین کے دوست بن کر انسانیت کو گمراہ کرتے ہیں، موت کے وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، ہم نے شیطان کی بات مان کر اپنے ساتھ بہت برا کیا۔ اس وقت شیطان دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہہ لگاتا ہے، تو یوں جنات کی روح قبض ہوتی ہے۔ امید ہے آپ اس منفرد معلومات سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب مزید کسی دیری کے بغیر۔ دوستوں، یہ کہانی ہے الفت زہرا بانو کی۔ کہانی سناؤں گی الفت ہی کی زبانی۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے، جب ہم نے کرائے کا مکان تلاش کرنا چاہا تھا۔ ہمیں اپنے والد کے توسط سے ہی راولپنڈی ڈھوک کھبا میں ایک معقول بڑا گھر ملا جو بہت عرصے سے خالی تھا۔ بڑا مکان ہماری ضرورت تھا کیونکہ بھائی کی شادی ہو گئی تھی اور پرانا گھر تنگ تھا۔ شروع میں تو سب ٹھیک تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس گھر میں بہت عجیب و غریب چیزیں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ سب سے پہلے گھر کے صحن میں ہم سب سوتے تھے۔ گرمی تھی، بڑے کمرے میں بلب جلتا بجھتا رہتا تھا، جسے پہلے ہم نے سوئچ جو پرانے تھے ان کی خرابی سمجھا۔ ایک بار امی نے مجھے ڈانٹ کر بولا، کیا ہوا ہے؟
बहन से लड़ी हो जो शोर मचा रही हो? जबकि ऐसा कुछ नहीं था। पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारी चिल्लाने चीखने की आवाज़ आई थी जब मैं छत पर थी। मैं बहुत हैरान थी। ऐसा बहुत बार हुआ था अम्मी के साथ। एक बार अब्बू रात को देर से घर वापस आए। उन्होंने बताया कि उन्होंने छत पर 2 लोगों को दौड़ते हुए देखा, तो समझा कि हम सब छत पर हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। हम सब इन चीज़ों को अपना वहम समझकर भूल जाते थे कि एक दिन हम सब सहन में सोए हुए थे, तो मुझे लगा किसी ने मेरी चादर को खींचा है पाँव वाली साइड से। मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ। इससे पहले कि मैं उठती, किसी ने मेरी चादर एक ही झटके से खींची और मैं हड़बड़ा कर उठी। मैंने ख्वाब देखा था। मैं डर गई थी, जबकि मैं रात को सोने से पहले सूरतें पढ़कर सोती थी। एक दिन भाभी ने बताया कि वो कमरे में थी कि इसे मेरी आवाज़ में किसी ने आवाज़ देकर स्टोर रूम में बुलाया। जब वो वहाँ गई तो वहाँ कोई भी नहीं था, जबकि मैं कमरे में सो रही थी। भाभी को अक्सर सरगोशियाँ सुनाई देती थीं, कभी कभी जैसे कोई रो रहा हो, करा रहा हो। दर्द की शिद्दत से अक्सर मेरे छोटे भाई को साए दिखते थे। ये तमाम वाक़यात वक्फे के बाद होते थे, जिनको कभी हम वहम तो कभी इत्तेफाक समझकर इग्नोर कर देते थे। और सबसे बड़ी चीज़ मजबूरी भी थी। सस्ता घर था, बड़ा भी था, इर्द गिर्द के लोग भी अच्छे थे, स्कूल नज़दीक था, बाज़ार भी नज़दीक था। अब्बू की दुकान 20 मिनट की मुसाफत पर वाक़ थी। बहुत सारी सहूलतों के पेश नज़र हमने इस घर में 6 माह निकाल ही दिए। एक दिन घर में मैं अम्मी अकेले थे। घर का फ़ोन बजा। मैंने उठाया तो आगे से कुछ देर खामोशी के बाद किसी के रोने से सकने कराहने की आवाज़ सुनाई थी। वो आवाज़ घुटी घुटी चीख में बदल गई और फिर इतनी ज़ोर की चीख सुनाई दी कि मेरे हाथ से फ़ोन ही गिर गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। अम्मी को बताया तो बोली, हो सकता है कि कोई डरा रहा हो। बहरहाल कुछ ना कुछ होता ही रहता था। एक दिन मेरी फूफो गांव से हमारे घर आई हुई थी। गर्मियाँ थीं, हम सब सहन में बैठे हुए थे कि फूफो नमाज से फारिग हुई। कमरे में ही थी कि इनकी चीख सुनकर हम सब सरपट दौड़े। वो बोली मेरे अब्बू से, मुनव्वर तुम्हारे घर में कुछ है। पूछने पर बताया, नमाज पढ़ रही थी तो लगा जैसे मेरे साथ कोई और भी बैठा नमाज अदा कर रहा है। सलाम फेरा तो कोई भी नहीं था। मुसल्ले से उठी तो सामने पलंग पर खून में लथपथ कोई नजर आया और फिर गायब हो गया। वो सारी रात हमने तकरीबन जाग कर ही गुजार दी। अब्बू ने फैसला किया कि अब मज़ीद इधर नहीं रहना, कोई और घर देखते हैं। मेरी भाभी खैर से उम्मीद से थी। इनको एक ही ख्वाब बार बार आता था कि कोई इनके बिस्तर पर आकर झुका है और वज़नी चीज़ से इन पर वार करता है। वो चीख कर उठ जाती थी। सच तो यह है कि भाभी अपनी अम्मी के घर चली गई थी। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। मज़ीद इस हालत में वो ज़्यादा रह नहीं सकती थी। हम सब ने भी बुरा नहीं मनाया था। अब्बू घर भी ढूंढ रहे थे, लेकिन घर इतनी जल्दी कहाँ मिलते हैं। हम जब से आए थे मोहल्ले में कभी भी कहीं आना जाना या मिलना मिलाना नहीं हुआ था। मोहल्ले के बहुत पुराने रिहायशी हाजी साहब के घर पोता हुआ था। उन्होंने हमें मिठाई भिजवाई थी। अम्मी इनके घर मुबारकबाद देने गई थी तो इनकी बीवी ने मेरी अम्मी से कहा कि हमें तो बाद में पता चला कि मकान में कोई लोग रहने आ गए हैं। बातों बातों में वो खुद ही बोल पड़ी थी, बहन अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन सच बात बता देना चाहिए। इस मकान में असरात हैं। जो भी लोग रहने के लिए आए मकान छोड़कर चले गए, बसा कोई भी नहीं। क्योंकि बहुत साल पहले इस घर में 11 अफराद, जिनमें औरतें और कमसिन बच्चे भी थे, इन लोगों को किसी ने रात सोते में सर पर हथौड़े मारकर कत्ल कर दिया था। खून ही खून था बाहर दरवाजे तक। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। क़यामत का मंजर था। हम इनको जानते थे, वर्कशॉप थी इनकी, बहुत अच्छे लोग थे, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इस हादसे में इनकी एक मुलाजमा 8 साल जिंदा बच गई थी, जो इत्तेफाक से जाग गई थी और डर कर खौफ से बड़ी ट्रॉली जो दीवार के साथ रखी थी उसके नीचे छुप गई थी। और वो इतनी दहशत ज़दा हुई कि अपनी आवाज़ ही खो बैठी थी। पुलिस ने इसे अपनी कस्टडी में रखा था, इलाज करवाते रहे थे।
پورا علاقہ خوفزدہ ہو گیا تھا اور لوگ رات بھر جاگتے تھے، دن میں سوتے تھے۔ سخت گرمی میں بھی کنڈیاں لگا کر سونا شروع ہو گئے تھے۔ ہم تو سب اپنے گاؤں چلے گئے تھے، کافی سال وہیں پر رہے، پھر کچھ عرصے بعد واپس آئے ہیں، مگر اس گھر کو کبھی بھی آباد نہیں دیکھا۔ جو بچی زندہ بچ گئی تھی، اس نے بتایا کہ رات کے اندھیرے میں 5 لوگ ان کے گھر کے اندر آئے، ان کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ وہ جاگ گئی تھی جب وہ بڑے کمرے میں سوئے ہوئے گھر کے لوگوں کو مار رہے تھے۔ وہ اٹھ کر چارپائی کے نیچے چھپ گئی تھی اور پھر رینگتی ہوئی بڑی سی ٹرالی کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ وہ اس کمرے میں آئے اور ان کے منہ پر کپڑا تھا۔ اس کمرے سے ہوتے ہوئے وہ 7 والے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ادھر کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی، پھر وہ سب چلے گئے تھے۔ جب پولیس پہنچی تو بچی نیم بے ہوشی کی حالت میں ٹرالی کے پیچھے گری ہوئی تھی۔ تفتیش ہوئی لیکن نہیں پتہ چلا کہ وہ کون تھے اور انہوں نے ہنسا بھسا گھر کیوں اجاڑ دیا تھا، کیوں بے گناہ لوگوں کو اتنی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ پورا گھر خونم خون تھا۔ اس وقت مارشل لاء کا دور تھا۔ بہن کسی کو انہوں نے پکڑا تھا لیکن بعد میں چھوڑ بھی دیا تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک اس گھر کی چابیاں ان کے کسی عزیز کے پاس تھیں، جس نے گھر بیچ دیا تھا۔ جس نے خریدا وہ بھی اس میں نہیں بسا تھا۔ جب یہ گھر خالی تھا تو ادھر سے آوازیں سنائی دیتی تھیں، بہن آپ جتنی جلدی ہو سکے گھر کو چھوڑ دیں۔ ایسے گھر کبھی نہیں بسا کرتے کیونکہ ان کی روحیں آتی تو ہوں گی، آگے آپ لوگوں کی مرضی۔ میری امی نے ہم سب کو بتایا، ابو تو کب سے کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ کچھ دن ادھر رہنے کے بعد ہم اس علاقے سے شفٹ ہو کر کسی اور مکان اور علاقے میں آ گئے تھے۔ وہ گھر اچھا پرسکون تھا، وہاں ہم جب تک رہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب خیریت سے واپس آئے۔ شاید ایسا اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت سے ممکن ہوا جو ہم پڑھتے رہتے تھے۔ اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی آج تک نہیں بھولی میں اس گھر میں گزرے پلوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب پر رحم کرے۔ دوستوں، امید ہے آپ لوگوں کو کہانی اچھی لگی ہوگی کیونکہ ایک بالکل سچی کہانی ہے، اس میں بالکل بھی جھوٹ نہیں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا۔ اس ناچیز کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتی ہوں نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔